لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے ایک اور دلچسپ مضمون جس کا عنوان ہے ہیرو پرستی اور معاشرہ، تحریر ڈاکٹر مبارک علی۔ یہ مضمون 2 قسطوں پر مشتمل ہے جو پیش خدمت ہے۔ اس مضمون کی پہلی قسط تاریخ نویسی کا ایک مکتبہ فکر تاریخ کے عمل اور اس کی تشکیل میں عظیم افراد یا شخصیتوں کے کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ ان کے نقطۂ نظر کے تحت تاریخ بنانے میں عام لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تاریخ سے محروم ہسٹری لیس لوگ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا محور حکمراں، فوجی جنرلز اور سیاستداں ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں انہوں نے اس زمرے میں سائنسدانوں اور مفکروں کو بھی شامل کر لیا، مگر ان کے ہاں فکر اور سوچ سے زیادہ عمل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لہٰذا جو افراد متحرک ہوتے ہیں، اپنے عمل سے تبدیلی لاتے ہیں اور حالات کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ تاریخ کے معمار گردانے جاتے ہیں۔ جب تاریخ کو عظیم افراد کے کارناموں کے تناظر میں لکھا جاتا ہے، تمام واقعات سمٹ کر ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور تاریخ کے دوسرے عوامل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ اس تاریخ نویسی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ہیرو پرستی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہیرو کی شخصیت اور اس کے کردار سے اس قدر مروب ہوتے ہیں کہ اپنی ذات اور ہستی کو بھی بھول جاتے ہیں، اور وفور جذبات میں وہ اپنی تمام صلاحیتیں اپنے ہیرو کے سپرد کر کے اسے اور عظیم سے عظیم تر بنا دیتے ہیں اور اس کی ذات میں خود کو گم کر دیتے ہیں۔ جرمن فلسفی ہیگل نے تاریخ میں ان عظیم افراد کے کردار کو ایک اور ہی نقطۂ نظر سے دیکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب یہ عظیم افراد مصروف عمل ہوتے ہیں تو دراصل انجانے میں یہ فطرت کے منصوبوں کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب فطرت ان سے اپنے منصوبوں کو پورا کرا لیتی ہے تو انہیں شکست خوردہ اور خستگی کے عالم میں کوڑے کی ٹوکری میں ڈال دیتی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے نپولین کی مثال دی ہے کہ اس نے اپنی فوجی مہمات کے ذریعے یورپ کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا اور ایک ایسی سیاسی اور سماجی تبدیلی کا آغاز کیا کہ جس نے یورپ کی تاریخ پر گہرے اثرات ڈالے۔ لیکن جب فطرت کا یہ مشن مکمل ہو گیا اور اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام بے کسی اور بے بسی کے عالم میں سینٹ ہیلینا میں گزارے، جہاں عظیم شخصیت سے گھٹ کر وہ ایک عام انسان ہو گیا۔ اگر اس روشنی میں تاریخ کی دوسری شخصیات کو دیکھا جائے تو اس میں سچائی نظر آتی ہے۔ مثلا ہٹلر نے یورپ کو فتح کیا، دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریاں ہوئیں، فاتح اور مفتوح طاقتیں دونوں ہی ایک لحاظ سے شکست خوردہ ہو گئیں۔ اس کے نتیجے میں ایشیا اور افریقہ میں کولونیلزم کا خاتمہ ہوا، مگر جب ہٹلر کی ضرورت نہیں رہی تو حالات نے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ اس کی شخصیت تو ختم ہو گئی، مگر اس کے عمل کے نتیجے میں دنیا میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ اسی ضمن میں پاکستان کی تاریخ میں ہم ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دے سکتے ہیں کہ جن کی شخصیت نے ایک ماحول اور حالات میں لوگوں کو ابھارا، لیکن جب حالات بدل گئے اور ان کی ضرورت نہیں رہی تو ان کی زندگی کے آخری دن بھی ایک عام انسان کی طرح جیل میں گزرے۔ ٹالسٹائی نے اپنی کتاب جنگ اور امن میں تاریخ میں عظیم افراد کے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے کہ عظیم افراد تاریخ ساز ہوتے ہیں۔ اس کے نزدیک اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کی خود فریبی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ عظیم افراد یا جنہیں ہم ہیرو کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ معمولی اور ناواقف لوگ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ تمام ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں، مگر ان میں اتنی سمجھ اور عقل نہیں ہوتی ہے کہ اپنی بے وقتی کو تسلیم کر لیں اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ بڑا آدمی، فرد یا ہیرو اس جانور کی طرح ہوتا ہے جسے ذبح کرنے یا قربانی کے لیے فروا کیا جاتا ہے۔ اس کے گلے میں جو گھنٹی ہوتی ہے اس کے بجنے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورا ریوڑ اس کی آواز پر حرکت کر رہا ہے اور وہ ان کا رہنما ہے، مگر اس کا کردار رہنمائی یا لیڈری کا نہیں ہوتا ہے بلکہ قربانی کا ہوتا ہے۔ مگر یہ ہیرو اور عظیم افراد اس راز کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔
آخر میں قربان گاہ تک پہنچ کر وہ خود کو مجبور اور اپاہج پاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور کوئی ان کی مدد کو نہیں آتا ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں ہیروز بنانے کا عمل ہوتا ہے تو اس کے پس منظر میں کئی وجوہات کار فرما ہوتی ہیں۔ اگر معاشرہ ذہنی، سیاسی اور معاشی طور پر پسماندہ ہو تو اسے ایک ایسے ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کی شخصیت، طرز زندگی اور عادات سے وہ مرعوب ہو اور جو اسے تحفظ کی یقین دہانی کرائے۔ اس صورت میں غریب اور مفلس لوگ اپنے ہیرو کی دولت، اس کی جائیداد، اس کے اثاثوں اور اس کی شاہانہ زندگی سے متاثر ہو کر اس پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس کی مثال قائد اعظم محمد علی جناح اور ذوالفقار علی بھٹو کی ہے۔ اگر معاشرہ ذہنی طور پر منتشر ہو تو ہیرو ان کے لیے ذہین ترین شخصیت بن جاتا ہے، اس کی ذہانت لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ اگر معاشرہ کمزور ہو تو ہیرو کی طاقت ان کے لیے سہارا بن جاتی ہے اور اس صورت میں فوجی جنگجو ان کا ہیرو بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہر صورت میں وہ اپنے ہیرو سے وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہیرو کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کا ہیرو نیکی، پاک بازی، جرأت، ذہانت اور بہادری کا پیکر بن جاتا ہے۔ ان کے لیے اس کا ہر عمل لوگوں کے مفاد کے لیے ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی مرحلے پر اس کی کمزوریوں کو سامنے لایا جائے تو لوگ اس پر یقین کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہیرو کا جو امیج بیٹھ جاتا ہے اسے تبدیل کرنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کے ارد گرد تقدس کا ایسا حالہ ہوتا ہے کہ جو اس کی اصل شخصیت کو چھپا لیتا ہے۔ ہیرو کی اس تشکیل کو ہم اس عمل سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو نیچے سے ہوتا ہے۔ ہیرو کی تشکیل کا دوسرا عمل حکمراں طبقوں کی جانب سے ہوتا ہے، جو اپنے مقاصد کے حصول اور تکمیل کے لیے ایسے افراد کو منتخب کرتے ہیں کہ جنہیں ہیرو بنا کر پیش کیا جا سکے۔ موجودہ دور میں اس مقصد کے لیے پروپیگنڈے کے تمام طریقوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جن میں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، رسائل، سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر نصابی کتابیں شامل ہیں۔ ان کی مدد سے لوگوں اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں ہیروز کی برتری اور عظمت کو ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ عمل اوپر سے شروع ہوتا ہے اس لیے نیچے تک اس کا اثر آہستہ آہستہ آتا ہے۔ اس سلسلے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیروز جب تک حکمراں طبقوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں انہیں زندہ اور مؤثر بنا کر رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں اور مفادات کی شکل بدلتی ہے اسی تیزی سے یہ ہیروز پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہیرو اپنی جگہ رہتا ہے مگر حکمراں طبقے اپنے اپنے مفادات کے تحت اس کی شکل و صورت اور شخصیت کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ جیسے جیسے حکمراں طبقوں کو مذہب کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسی طرح سے ماڈرن اور سیکولر قائد اعظم مذہبی ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی تقاریر کے وہی حصے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو اس مذہبی ضرورت کو پورا کریں۔ ان کی تصاویر بھی اب شیروانی اور جناح کیپ میں ہے۔ چونکہ جناح صاحب ایک ایسے ہیرو کے مانند ہیں کہ جنہیں پس منظر میں نہیں ڈالا جا سکتا، تو اس صورت میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ انہیں بدل دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ملک میں سیکولرزم آ جائے تو جناح صاحب کا مذہبی لبادہ اتار کے انہیں بطور سیکولر پیش کیا جانے لگے گا۔ اس کا انحصار حکمراں طبقوں کے مفادات پر ہے۔ یہ عمل صرف جناح صاحب کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی بہت سی مذہبی اور سیاسی شخصیات کو نئے سانچوں میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ڈھالا جاتا ہے۔ ہیرو بنانے کا ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ اگر زندہ لوگ حالات کے تقاضوں کے تحت اس معیار پر پورے نہ اترتے ہوں تو اس صورت میں تاریخ سے ان ہیروز کو ڈھونڈ کر لایا جاتا ہے کہ جنہیں زمانہ عرصہ ہوا فراموش کر چکا تھا۔ مثلاً 1920 کی دہائی میں جب ہندوستان میں فرقہ واریت کو ابھار ہوا تو اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے تاریخ سے ان افراد کو تلاش کیا کہ جو ان کے کام آ سکیں۔
مسلمان کمیونٹی چونکہ اقلیت کے احساس اور پسماندگی کا شکار تھی، اس لیے اس نے فاتحین کو تلاش کیا تاکہ ان کے سہارے وہ اپنی کم مائیگی کو دور کر سکیں۔ لہٰذا اس عہد میں محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی شخصیات کو بطور ہیرو پیش کیا گیا کہ جنہوں نے ہندوؤں کو شکستیں دی تھیں اور مسلمانوں کی حکومت کو قائم کیا تھا۔ بقیہ مضمون کے آخری حصے میں۔ اور اگر آپ ڈاکٹر مبارک علی کی کتابیں خریدنا چاہتے ہیں اور ان سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی ویب سائٹ www.drmubarakali.org، جس کا لنک ہم لوگوں نے اپنے اس ویڈیو میں دیا ہوا ہے، اور نیچے آپ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں جا کر اس پہ کلک کر کے ویب سائٹ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض۔